بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 تک پارٹس بنائے ہیں. اب چھٹے نمبر پارٹ میں آپ لوگوں کو قرض کے متعلق جو شرعی احکام ہیں وہ ہم بتانے والے ہیں منہاج المسلم سے. اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت آسان طریقے کے ساتھ کریں گے. قرض کے متعلق ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ اس کا معنی کیا ہے، اور ایک بنائی تھی اس میں بتایا کہ قرض چکانے کے لیے کون سی دعائیں پڑھے، اور ایک میں بتایا تھا کہ قرض سے گریز کرے، اور ایک میں بتایا تھا کہ اگر کوئی قرض دبا لے تو اس کے لیے کیا دعا پڑھے. یہ تو عام باتیں تھی جو آپ حضرات کو میں نے بتائی، لیکن اب اس کا حکم شرعی بھی سمجھنا چاہیے. قرض ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کی بات ہے، جائز قرآن کریم کی روح سے دینے میں بھی بڑا بہتر ہے. اگر آپ کسی کو قرض دینا چاہتے ہیں نا تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، کیونکہ جب کوئی مسلمان کسی مصیبت میں ضرورت میں پڑا ہوا ہو، پھنسا ہوا ہو، آپ اس کو قرض دیتے تو اس کا کام جو ہے چل جاتا ہے. تو مقصد آپ نے اس کی ایک مصیبت ہٹا دی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کی مصیبتوں کو ہٹائے گا، جسے یہاں پر حدیث میں ہے. ویسے عام زیادہ خواہشات کے لیے، ضرورت سے زیادہ کاموں کے لیے، کھانے وانے کے لیے قرض آپ نہ لے اور کسی کو دے بھی نہیں، کیونکہ تم سمجھ لو کہ جو آدمی ضرورت سے زیادہ خرچی کرتا ہے وہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے، اور اسراف والا آدمی کا سے قرضہ چکائے گا. یہاں پر حدیث میں جس بات کا ذکر ہو کیا ہے کہ جب کسی کو مصیبت درپیش ہو، مثلا بیمار ہے، پیسہ نہیں، گھر میں بیماری ہے، یہ کسی وقت ضرورت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی حاجت درپیش ہے، تب آپ دے دے، اور اس کو بھی اس موقع پر قرض لینا چاہے ورنہ نہیں لینا چاہیے. قرض کے لیے شرط ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں نا تو اس کو معلوم کر کے دے دے. مثلا آپ گندم دے رہے بطور قرض کی بھی دے سکتے آپ، پھر اس سے اتنا جو آپ لیں گے، مثلا 4 بوری تو اس طرح 4 بوری آپ لیں گے اس سے واپس میں. اگر کوئی وزن والی چیز دی ہو یا عدد والی، جیسے آج کل نوٹ اکثر پیسہ ہی دیتے لوگ اور لیتے ہیں، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ کیا کر لے، اس کو معلوم کر کے، یعنی یہ بتائے کہ مثلا میں نے 25,000 روپے آپ کو دیے، یا میں نے آپ کو 1,000 ریال دیا، میں نے آپ کو 1,000 ڈالر دیے، اس حساب سے پھر چکانے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرض جو ہے نا، آپ اس کے ساتھ تبرع کر سکتے ہیں اس شخص کو جو کیا ہو، قابل ہو، لائق آدمی ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ایسے آدمی کو آپ قرض نہ دے جو سمجھتا نہ ہو، کیونکہ بعد میں پھر مشکل ہو جائے گی. یا کوئی لڑکا بچہ ہے، ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور قرض وہ آدمی دے گا جو چیز اس کی اپنی ہو، پرایا پیسہ، اجنبی چیز نہیں دے سکتا. قرض جب آپ نے کسی سے لے لیا، بس جب لے لیا آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اب آپ کی ملکیت ہو گئی. اس کے بعد اگر وہ گم ہو جائے، وہ پیسہ کچھ بھی ہو جائے، آپ کے ذمہ پر لازم ہو گیا. قرض میں آپ کسی کو مدت بھی دے سکتے ہیں. مثلا آپ نے کہا میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 1,000 ریال یا 5,000 ریال، کتنا بھی ہو پیسہ ہو، کسی بھی ملک کی کرنسی نوٹ ہو، اس میں آپ ٹائم لگا سکتے ہیں. مثلا 1 مہینے کے لیے 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 5 دن، 3 دن، سال، اتنی مدت آپ دے سکتے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ کو 5 مہینے کے لیے دے دیا، پھر آپ بول دی کہ یار آپ نے تو 5 مہینہ بتایا تو وہ 4 مہینے پر بھی آپ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ تھوڑی کچھ دے رہے تو مفت میں آپ کے ساتھ احسان کر رہے. لیکن دیانت کا اور امانت کا اور مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو مدت دی ہے اس سے پہلے نہ مانگے. آپ نے ایک شخص کو کہا چلے 1,000 ریال دو 1 مہینے کے لیے، آپ 15ویں دن اس سے مانگ رہے، 16ویں دن، یہ صحیح ہے، آپ مانگ سکتے 2 ہفتوں بعد. لیکن دیانت وغیرہ مردنگی کا تقاضا ہے کہ آپ مہینے کے بعد باندھیں، کیونکہ آپ نے مدت کتنی دی ہے 1 مہینہ، تو 1 مہینے کے بعد ہی آپ مانگ سکتے ہیں، بہتر یہی رہے گا. ورنہ اگر آپ چاہے تو کینسل بھی کر سکتے اس مدت کو، کیونکہ آپ کو یہ تو کیا ہے ایک تبرع کے طور پر اس کو کچھ دے رہے، تبرع حاصل ہے،
تو یہ تبرع آپ نہ کرنا چاہیے بھی تو آپ کی مرضی ہے۔ پھر آگے مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے یا کچھ دی ہے چیز، اگر وہ موجود ہے ابھی تک اس نے خرچ نہیں کیا تو وہی لوٹا دے، اگر کچھ خرچ کیا کچھ ہو گیا تو پھر اس کی مثل ادا کرے، یعنی اگر ایسی چیز اس جیسی ملتی ہو، اگر نہ ہو تو پھر پیسہ ادا کرے گا۔ قرض اگر ایسی چیز ہو کہ اس پر خرچہ آتا ہے، مثلا آپ نے کسی کو بوریا دی گندم کی، تو پھر اس کو آپ کسی بھی جگہ پر واپسی میں دے سکتے، زیادہ خرچہ نہیں آ رہا تھا۔ اگر خرچہ زیادہ آ رہا تھا پھر آپ اس کو جگہ بتائیں گے کہ یار اس جگہ آپ نے دی تھی گندم 10 بوریا، اسی جگہ پر میں نے آپ کو دینی ہے۔ قرض سے نفع لینا جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو 1000 ریال دیے تھے 1 مہینے کے لیے، وہ 1 مہینے کے بعد نہیں ادا کر سکا، آپ نے بولا یار تو دوسرا مہینہ آ رہا ہے، چلو تم نے ایسا کرنا ہے نا 1050 ریال تم نے دینے، کیونکہ 1 مہینے کیوں لیٹ کر رہے تم، دوسرے مہینہ ہو گیا، آپ نے بولا بھی تو 1100 ریال دینے پڑیں گے آپ کو۔ پھر کچھ مدت گزر گیا، آپ اسی طرح سے پیسہ بڑھا رہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہی، سود ہے۔ بینک وغیرہ میں تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہ تھے قرض کے متعلق باتیں جو آپ حضرات کو سمجھنی چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔